بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رنگین کہکشاں، مصنف M.A. راحت۔ ایپیسوڈ 27۔ یہ میرے پیر کی دی ہوئی انگوٹھی ہے، اور میرے پیر نے مجھے بہت سی باتیں بتائی تھیں جو سب کی سب تمہیں بتا دینا ضروری نہیں۔ اس نے جو اہم بات بتائی تھی وہ یہ ہے کہ جب تم اپنے سامنے کسی آدمی کو بلاؤ گے اور اس سے کوئی سوال کرو گے اور وہ تمہارے سامنے جھوٹ بولے گا تو اس نگینے کا رنگ سرخ ہو جائے گا، اور اگر وہ سچ بولے گا تو یہ سفید ہی رہے گا۔ اور میں نے ہزاروں بار اپنے پیر کے اس تحفے کو آزمایا ہے، یہ بالکل سچا ہے اور مجھے ہمیشہ سچائی کی باتیں بتاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم نے میرے سامنے سچ بولا ہے، اور اس سچ کی قدر کرتے ہوئے میں تمہارے ساتھ ہر طرح کا تعاون کروں گا، اور دوسری صورت میں میرے دوست اسی وقت تمہاری گردن کاٹ کر پھینک دی جاتی۔ ہم لوگ خطرات مول نہیں لیتے۔ 2 یا 3 دن کی زندگی یہ تصور کر کے تمہیں دے دی گئی تھی کہ ابھی کچھ وقت ہمارے ساتھ رہ لو، ہو سکتا ہے تمہارے قرب و جوار میں جو کوئی بھی ہو وہ بھی سامنے آنے کی کوشش کرے۔ ہمارے آدمی اس سلسلے میں بھی کوشش کرتے رہے ہیں، لیکن ایسا کوئی شخص ہمارے سامنے نہیں آیا۔ سمجھ رہے ہو نا؟ میں سرد نگاہوں سے جنگوش کو دیکھتا رہا۔ بہرحال انسان کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے، اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، لیکن واقعی انگوٹھی کا مسئلہ اگر صحیح ہے تو اس وقت اس کی انگوٹھی میرے بڑے کام آئی تھی۔ ویسے میں نے جھوٹ بولنا مناسب نہیں سمجھا، اصل بات جو تھی وہی دہرا دی تھی، اور میں جانتا تھا اس سے بظاہر مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ پھر جنگوش کسی سوچ میں ڈوب گیا تھا، اور اس نے کہا، جو بات تم نے کہی ہے میں اس میں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں۔ میرے پاس ایک ایسا آدمی موجود ہے جو تمہیں اس وقت صحیح حالات بتا دے گا، اور یہ بتا دے گا کہ اتنے عرصے پہلے جو رحمان شاہ کے آدمیوں کو اغوا کیا گیا تھا اس کی وجہ کیا تھی، وہ لڑکی کہاں گئی، ساری باتیں وہ تمہیں بتا دے گا۔ میرے اور تمہارے درمیان اصل بات تو یہ تھی کہ تم سچ بولو، اور ایک بات میں بھی تمہیں بتاؤں۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ میرے 2 آدمی سمندر خان اور رازق خان جو تمہیں ادھر لے کر آئے تھے، اور جنہیں اس لیے بھیجا گیا تھا کہ پہلے تم سے حقیقت معلوم کر لی جائے، اس کے بعد تمہارے خلاف کوئی کارروائی ہو، ورنہ دوست اندھیرے سے کسی بھی طرف نکل کر آنے والی گولی یہ نہیں دیکھتی کہ سامنے گنہگار ہے یا بے گناہ ہے۔ لیکن میرا یہ اصول ہے کہ میں بے وجہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ ابھی جن لوگوں نے غلام حیدر کو قتل کیا ہے ان میں سر فہرست جو نام ہے وہ خضر خان کا ہے، اور یہ ایک ایسا نام ہے جس نے اس وقت بہت سے لوگوں کو نقصان پہنچا رکھا ہے۔ اس کا قبیلہ بھی اس سے ناراض رہتا ہے، لیکن اس نے ادھر اپنا قبضہ جما رکھا ہے۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اچانک 2 آدمی دوڑتے ہوئے اندر آئے اور جنگوش کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ جنگوش گہری نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا اور پھر بولا، کیا بات ہے، ایسا تم لوگوں نے پہلے نہیں کیا، کیسے اس طرح دوڑے چلے آئے ہو؟ دیکھتے ہو مہمان سے باتیں کر رہا ہوں۔ خانہ خضر خان بد عہدی پر آمدہ ہے، اس نے ہمارے 4 آدمیوں کو گولی سے اڑا دیا، وہ سرحد کے پاس سے گزر رہے تھے۔ کیا؟ جنگوش غصے سے غرا کر بولا، ہاں یہ کام کیا ہے اس نے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے اعلان جنگ کر دیا۔ ٹھیک ہے، ہم ابھی آتے ہیں۔ اور سنو مہمان، کیا نام بتایا تم نے اپنا؟ گل مراد خان۔ ابھی تم اپنی جگہ نہیں جاؤ گے بلکہ ادھر ہی آرام کرو، ذرا تھوڑا سا صورتحال کو دیکھ لیں، اس کے بعد فیصلہ کریں گے کہ کیا ہونا چاہیے۔ اچانک ہی میرے کانوں میں بھی فائرنگ کی ہلکی ہلکی آواز آنے لگی تھی۔ یہ آواز شاید کافی دور سے آ رہی تھی۔ جنگوش کا چہرہ آگ کی طرح سرخ ہو گیا تھا۔
در حقیقت وہ ایک دیو معلوم ہوتا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، پھر اس نے ایک آدمی کو اشارہ کیا اور وہ اس کے قریب آ گیا۔ اس مہمان کا دھیان رکھو، کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد مجھے وہیں اسی جگہ ایک پہاڑی سوراخ سے اندر داخل کر دیا گیا تھا۔ پہاڑوں کے رہنے والے بہترین زندگی گزارتے تھے، اور یہاں جو کچھ نظر آ رہا تھا اسے دیکھ کر انسان حیران ہونے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا۔ خیر، میں نے تو ابھی دنیا میں دیکھا ہی کیا تھا، لیکن کچھ نہ دیکھنے کے باوجود جو کچھ معلوم ہو چکا تھا وہ بھی بڑی حیثیت کا حامل تھا، اور اس وقت میں ان پہاڑوں پر جو انوکھی زندگی دیکھ رہا تھا وہ ناقابل یقین تھی۔ بہرحال میں اپنی اس رہائش گاہ میں بھی ناخوش تھا، کیونکہ یہ پہلی رہائش گاہ سے بھی کچھ بہتر حالت میں تھی۔ اور پھر دلچسپ یہ بات تھی کہ زمل کو میرے پاس بھیج دیا گیا تھا۔ یہ لڑکا میرے مزاج سے آشنا ہو چکا تھا۔ میں نے زمل سے پوچھا، زمل، یہ جنگ کیا حیثیت رکھتی ہے؟ صاحب، بس کوئی حیثیت نہیں رکھتی، آپس میں دشمنیاں چلتی ہیں، اور پھر بعد میں عرصے تک لوگ روتے رہتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں کہ جس نے جس کو مارا ہے اس کے اہل خاندان سے انتقام لیں گے۔ میں ان واقعات پر غور کرتا رہا تھا۔ بہرحال اس غار میں اور تو کچھ معلوم نہ ہو سکا، لیکن اس کے بعد ہنگامہ خیزی بڑھتی چلی گئی۔ لوگوں کے بھاگنے دوڑنے کی آوازیں آنے لگیں، اور پھر جوں جوں وقت گزرتا گیا مجھے محسوس ہوا کہ صورتحال خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے۔ میں زمل کے ساتھ باہر نکل آیا تھا اور فائرنگ کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں۔ پھر فائرنگ باقاعدہ شروع ہو گئی۔ آہستہ آہستہ شام ہوتی چلی گئی تھی، اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے فائرنگ مشین گن سے کی جا رہی ہو، مگر یہ دور کی آواز تھی۔ شاید اس طرف سے فائرنگ باقاعدہ طور پر شروع نہیں ہوئی تھی۔ میں مسلسل باہر کی صورتحال پر نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ میں نے دیکھا کہ لوگ اسلحہ لیے ادھر سے ادھر آ جا رہے ہیں۔ خود جنگوش کو میں نے اپنے کاندھے پر ایک بھاری مارٹر گن رکھ کر ایک جانب جاتے ہوئے دیکھا، اور پھر جیسے ہی سورج چھپا اچانک ہی اس طرف سے بھی ہولناک فائرنگ شروع ہو گئی۔ غالباً اس دوران زبردست طریقے سے مورچہ بندی کر لی گئی تھی، اور اسی لیے اس طرف سے خاموشی اختیار کیے رکھی گئی تھی کہ مورچے بند ہو جائیں، جبکہ دوسری طرف سے ان کا جو بھی دشمن تھا وہ پوری طرح تیار ہو کر حملہ کر رہا تھا۔ مشین گنوں کی آوازیں ابھرنے لگیں، اور کبھی کبھی ہوا کے دوش پر انسانی چیخوں کی آوازیں بھی سنائی دی جاتیں، لیکن اس طرف سے اب مشین گنیں رکے بغیر فائرنگ کر رہی تھیں، اور ان عظیم الشان پہاڑوں پر ان کی بازگشت بے حد بھیانک لگ رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے باقاعدہ دو فوجیں جنگ کر رہی ہوں، چٹانیں ادھڑ رہی ہوں۔ کبھی کبھی چیخیں بھی سنائی دی جاتیں۔ پھر اچانک سیٹی کی تیز آواز ابھری، اور اس کے بعد ایک خوفناک دھماکہ سنائی دیا۔ میں یہ اندازہ لگانے میں کامیاب ہو گیا کہ یہ راکٹ فائر کیا گیا ہے، اور یقینی طور پر اب یہ سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا۔ میرا اندازہ بالکل درست نکلا۔ راکٹ کے جواب میں دوسری جانب سے بھی راکٹ فائر کیا گیا تھا۔ میرے اعضاء سن ہونے لگے، دماغ شل ہو رہا تھا۔ فائرنگ مسلسل جاری تھی، اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ جنگ کیسے بند ہوگی۔ نیند بھلا کیا آتی۔ ادھر سے بھی بھرپور کارروائی ہو رہی تھی، اور ادھر سے بھی جنگوش اپنے آدمیوں کے ساتھ زبردست فائرنگ کر رہا تھا، لیکن حملہ آوروں کو کوئی نقصان پہنچا یا نہیں، یا ادھر کیا ہوا، یہ ساری معلومات ممکن نہیں ہو پا رہی تھیں۔ بیچارہ زمل بھی میرے ساتھ جاگتا رہا تھا۔ البتہ صبح کا نور پھوٹا تو اللہ اکبر کی صدا فضا میں گونجی، اور جیسے ہی یہ آواز ابھری اچانک ہی میں نے محسوس کیا کہ ساری کائنات خاموش ہو گئی۔ ہولناک سناٹا ہو گیا تھا، اور پہاڑ اس طرح سہم کر ساکت ہو گئے تھے جیسے اس آواز نے ان کے سینوں میں اتر کر اللہ کی عظمت یاد دلا دی تھی، اور بتا دیا تھا کہ اس وقت دنیا کا ہر کام ختم کر دینا چاہیے۔ بہرحال اب وہ سب عبادت کے لیے چل پڑے تھے۔ شاید کسی کو کسی کی طرف سے کوئی خدشہ نہیں تھا۔ سب جانتے تھے کہ اب کوئی بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرے گا، ایک بھی گولی نہیں چلے گی، چاہے دشمنوں کو ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنی پڑے۔ ایک عجیب و غریب ماحول تھا۔ اتنا تضاد تھا اس ماحول میں کہ یقین نہ آئے۔ میں نے باہر نکل کر دیکھا تو کچھ خواتین سر سے پاؤں تک ڈھیلے سفید لباس پہنے چہرے ڈھکے ہوئے ایک سمت جا رہی تھیں، لیکن
حیرانی کی بات یہ تھی کہ سب کے کاندھوں سے مشین گنیں لٹکی ہوئی تھیں۔ وہ ایک سمت ایک دیوار کے عقب میں جا کر غائب ہو گئیں۔ میں شدید حیرت سے گنگ رہ گیا تھا۔ کمال ہے، میں نے دل ہی دل میں سوچا، اور اس کے بعد میں خاموشی سے اپنی جگہ کھڑا انتظار کرتا رہا۔ صبح کا اجالا آہستہ آہستہ چاروں طرف پھیلتا چلا جا رہا تھا، اور پھر جب نماز کا وقت ختم ہو گیا تو ایک بار پھر گولیوں کی آوازوں سے پورا ماحول گونج اٹھا، اور آج کچھ نئے سلسلے شروع ہوئے تھے۔ جنگوش تو مجھے نظر ہی نہیں آیا تھا، وہ غالباً اس جنگ کی کمان کر رہا تھا، لیکن لڑائی میں جو شدت تھی اسے دیکھ کر میں شدت حیرت سے گنگ تھا۔ پہاڑی غاروں سے جنگی ساز و سامان نکالا جا رہا تھا، یہاں تک کہ میزائل تک نکال لیے گئے اور انہیں نصب کیا جانے لگا۔ یہ سب کچھ ناقابل یقین تھا۔ ان جگہوں پر یہ سارا ساز و سامان بھی موجود تھا، اس کے بارے میں خواب میں بھی نہیں سوچا جا سکتا تھا۔ اور پھر جب دن کی روشنی پوری طرح پھیل گئی تو میزائل فائر کرنے شروع کر دیے گئے، اور یہ میزائل پہاڑوں کو ادھیڑنے لگے۔ راکٹ لانچر اور میزائل بڑی تیز رفتاری سے اپنا کام کر رہے تھے، اور دوسری جانب سے بھی وہی عمل ہو رہا تھا کہ گویا مد مقابل بھی کم نہیں تھا۔ پھر اچانک 4 افراد میرے پاس پہنچ گئے۔ ان میں سے کوئی میرا شناسہ نہیں تھا، لیکن ایک شخص نے بڑے نرم اور محبت بھرے لہجے میں مجھ سے کہا، گل مراد، جنگوش نے حکم دیا ہے کہ ہم تمہیں یہاں سے لے جائیں۔ لگتا ہے ہماری یہ جنگ زیادہ طویل اور زیادہ شدت اختیار کرنے والی ہے۔ تمہیں ایک طویل سفر کرنا پڑے گا، جس کے لیے جنگوش نے تم سے معذرت چاہی ہے۔ لیکن تم لوگ مجھے کہاں پہنچانا چاہتے ہو؟ میں نے سوال کیا۔ ابھی جنگوش کا حکم ہے کہ تمہیں فوری طور پر بدر جلال کے پاس پہنچا دیا جائے۔ جنگوش نے ہمیں تفصیل بھی بتائی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ بدر جلال وہ آدمی ہے جو تمہیں تمہارے صحیح مقصد سے آگاہ کر سکے گا۔ ہم میں سے ایک آدمی تمہارے ساتھ ہی جائے گا، اور وہ تمہارے بارے میں بدر جلال کو پوری تفصیل بتا دے گا۔ لیکن یہ سفر کیسے کیا جائے گا؟ میں نے پوچھا۔ چلو، یہ بندوبست کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ان چاروں نے کہا، اور اس کے بعد میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا کہ میں ان کے ساتھ آگے بڑھ جاؤں۔ انہوں نے میری رہنمائی کرنا شروع کر دی۔ میں نے زمل کو محبت سے دیکھتے ہوئے کہا، ظاہر ہے زمل، میری تم سے دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی، لیکن میں تجھے ہمیشہ یاد رکھوں گا، تو بہت اچھا لڑکا ہے۔ زمل خاموشی سے میری صورت دیکھتا رہا تھا، اور اس کے بعد میں ان چاروں کے ساتھ چل پڑا۔ چاروں خطرناک ہتھیاروں سے لیس تھے۔ ہم اونچے نیچے ٹیلوں کو عبور کرتے ہوئے آخرکار ایک پہاڑی کے دامن میں پہنچ گئے، جہاں ایک چھوٹا سا سوراخ نظر آ رہا تھا۔ یہ سوراخ اتنا بڑا تھا کہ ہم لیٹ کر اس کے اندر داخل ہو گئے، لیکن سوراخ کی دوسری طرف پہنچ کر جو میں نے دیکھا تھا تو اسے دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ایک وسیع و عریض سرنگ تھی جو کافی کشادہ تھی اور غالباً استعمال میں رہتی تھی، اس لیے کہ صاف ستھری بھی تھی اور اس میں زیادہ گھٹن بھی نہیں تھی۔ خاصا طویل فاصلہ طے کرنا پڑا تھا آگے جا کر، البتہ سرنگ میں کچھ گھٹن سی ہو گئی تھی، اور ویسے بھی تھوڑا سا فاصلہ طے کرنے کے بعد اس کی ناہمواری کا احساس ہوا تھا۔ لیکن جب یہ سلسلہ ختم ہوا تو دوسری طرف کا ماحول نہایت خوشگوار نظر آیا۔ ہوا چل رہی تھی، بلندی سے نشیب کی جانب سفر کیا جا رہا تھا۔ ویسے فائرنگ کی آواز یہاں بھی سنائی دے رہی تھی، لیکن فاصلہ اتنا زیادہ تھا کہ ہم اس سے متاثر نہیں ہو سکتے تھے۔ اور پھر ہمیں دور سے ایک بستی نظر آئی، اور آہستہ آہستہ ہم اس بستی کی جانب چل پڑے۔ وقت تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد یہ راستہ بھی ختم ہو گیا، اور ان چاروں میں سے 3 نے واپسی کی اجازت مانگی، اور ایک شخص میرے ساتھ رہ گیا۔ 3 افراد واپس چلے گئے تھے۔ جو شخص میرے ساتھ تھا اس نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا، میرا نام گلاب خان ہے، اور میں بدر جلال سے تمہاری ملاقات کرانے کے بعد اور اسے ساری تفصیلات بتانے کے بعد چلا جاؤں گا، کیونکہ میرا جانا بھی ضروری ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی اس جنگ سے دور نہیں رہ سکتا۔ میں نہیں جانتا کہ مجھے اس سلسلے میں کیا کرنا ہے، جس طرح تم مناسب سمجھو۔ میں صرف تمہاری ہدایت پر عمل کرنے کے لیے موجود ہوں۔ پھر اس شخص نے مجھے ایک سرائے نما جگہ پر ٹھہرا دیا جو ایک چھوٹے سے ہوٹل کی مانند تھی۔ مقامی لوگ یہاں کافی تعداد میں نظر آ رہے تھے۔ میں اجنبی شخص کی حیثیت سے وہاں بیٹھا رہا۔ لوگ جنگوش سے ہونے والی جنگ کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔
اور اس سلسلے میں کافی تشویش کا شکار نظر آ رہے تھے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد میرا رہبر میرے پاس آیا اور 2 افراد اس کے ساتھ تھے۔ دونوں نے بڑے تپاک سے مجھ سے مصافحہ کیا تھا اور اس کے بعد مجھے ساتھ لے کر چل پڑے۔ جس جگہ مجھے پہنچایا گیا تھا اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ چھوٹی سی اس بستی کے کسی بڑے آدمی کی رہائش گاہ ہے۔ پہاڑی پتھروں کی وسیع و عریض احاطے کے اندر دونوں طرف تالاب بنے ہوئے تھے۔ ان تالابوں میں بطخیں تیر رہی تھیں، درمیان میں گزرنے کی جگہ تھی۔ اپنے لحاظ سے انتہائی خوبصورت جگہ بنا دی گئی تھی۔ گھاس اور درختوں کا تو خیر یہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ جدھر نگاہ اٹھتی سرسبز و شاداب جنگل نظر آتے اور جنگلوں کی نہ جانے کون کون سی کہانیاں ہوں گی جن کے بارے میں بھلا ابھی کیسے علم ہو سکتا تھا۔ ہاں، جس شخص نے میرا استقبال کیا اس کی پیشانی بہت کشادہ تھی اور آنکھیں اس طرح نیم غنودہ جیسے وہ کھڑے کھڑے سو رہا ہو۔ چہرے سے پروقار شخصیت نظر آتی تھی۔ آگے بڑھ کر دونوں ہاتھ پھیلائے اور مجھ سے سینے سے لگاتے ہوئے کہا، ان پہاڑوں میں کوئی اگر کسی پر احسان کر دیتا ہے تو ہم احسان ماننے والے اسے زندگی کی آخری سانس تک نہیں بھولتے۔ جنگوش نے میرے خاندان کو ایک ایسے وقت میں بہت بڑی مصیبت سے بچایا تھا کہ میرے پاس بچنے کا کوئی سہارا نہیں تھا۔ اس نے اتنا بڑا احسان کیا ہے مجھ پر کہ میرے لیے وہ جو بھی حکم بھیجے گا میں اسے اپنی زندگی سے زیادہ قیمتی سمجھوں گا، اور تمہیں کیونکہ جنگوش نے بھیجا ہے اس لیے تم سے زیادہ معزز مہمان میرے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ بس اب تم لوگ جاؤ اور تم جنگوش سے کہہ دینا کہ ابھی میں نے مہمان سے یہ نہیں پوچھا کہ میری ذمہ داری کیا ہے، لیکن وہ جو چاہے گا جنگوش کا غلام وہی کام سر انجام دے گا۔ پھر ان آدمیوں کے چلے جانے کے بعد بدر جلال بولا، ابھی کھانے کا وقت ہے، پہلے ہم کھانا کھائیں گے، اس کے بعد میں تم سے تمہاری آمد کی وجہ پوچھوں گا۔ اور یہ تو تم سن ہی چکے ہو کہ میں نے جنگوش کے لیے کیا پیغام بھیجا ہے، یعنی یہ کہ تم جس کام سے بھی میرے پاس آئے ہو اسے سر انجام دینا میری ذمہ داری ہوگی۔ ویسے میرا دل چاہتا ہے کہ میں تم سے اس جنگ کے بارے میں پوچھوں جو شدت سے ہو رہی ہے، مگر یہ ساری باتیں کھانے کے بعد ہوں گی۔ تم یہاں آرام کرو، میں چلتا ہوں۔ پھر کھانے کا وقت ہوا تو بڑی بڑی کڑاہیوں میں بھنا ہوا گوشت کھول رہا تھا جس سے بھاپ اٹھ رہی تھی، لا کر ہمارے سامنے رکھ دیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی پیلے رنگ کی موٹی موٹی روٹیاں اور پیاز کی بڑی بڑی گٹھیاں۔ یہ سادہ سا کھانا بدر جلال نے اپنے مہمان کو پیش کیا تھا، لیکن اس کھانے کا مزہ کوئی پہاڑی باشندہ ہی جان سکتا ہے، اور بہت دن کے بعد مجھے اس لذت کا کھانا ملا تھا۔ میں نے بھی شکم سیر ہو کر کھایا۔ بدر جلال، جس کی عمر 50 سال سے زیادہ نہیں ہوگی، خود بھی میرے ساتھ کھانے میں شریک تھا اور خوش نظر آ رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، تمہارا نام مجھے گل مراد بتایا گیا ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تم پہاڑی باشندے ہو۔ مجھے خوشی ہوئی تم سے مل کر، اور خاص طور سے یہ دیکھ کر کہ پہاڑی باشندوں کی مانند تم نے بے وقوفی کی کوئی بات کیے بغیر کوئی تکلف نہیں کیا۔ ابھی قہوہ آتا ہے، اس کے بعد ہم تفصیلی بات کریں گے۔ پھر قہوے کے دوران میں نے بدر جلال سے کہا، بدر جلال خان، میں ایک خاص سلسلے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ ویسے میں تمہیں بتاؤں، تمہارے لیے یہ خوشخبری ہوگی کہ جنگوش نے جنگ بندی کر دی ہے۔ اس کے دشمن نے اس سے ہتھیار ڈالنے کے بعد معافی مانگ لی ہے۔ جنگوش جتنے قد و قامت کا مالک ہے اتنا ہی فراغ دل بھی۔ ہارے ہوئے دشمن پر کبھی وار نہیں کرتا، اور ایک طاقتور آدمی کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ مجھے معاف کرنا، میں نے بیچ میں مداخلت کر دی، مگر یہ خبر ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھ تک پہنچی ہے اور میں اپنی اس خوشی کو سینے میں دبا نہیں سکا ہوں۔ مجھے بھی خوشی ہے، چونکہ جنگوش نے میرے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ بہت قابل احترام ہے، اور یہ بات تو تم بھی تسلیم کر چکے ہو بدر جلال کہ میں بھی ایک پہاڑی آدمی ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، اب مجھے یہ بتاؤ کہ میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اور میں نے کہنا شروع کیا، بدر جلال خان، کوئی 18 مہینے پہلے کی بات ہے، ایک قافلہ جس میں کچھ عورتیں تھیں کچھ مرد تھے، سیر و سیاحت کے لیے جنگلوں میں نکلا ہوا تھا۔ یہ شمالی علاقے کی بات ہے کہ جہاں ایک فارسٹ آفیسر کو رہنے کے لیے کوئی بنگلہ دیا گیا ہے۔ فارسٹ آفیسر کا خاندان سیر و سیاحت کے لیے نکلا تھا اور اسے اغوا کر لیا گیا تھا اور اس کے بدلے تاوان طلب کیا گیا تھا۔ بدر جلال کے چہرے پر
ایک لمحے کے لیے پریشانی کے آثار نظر آئے تھے۔ اس کی نیم غنودہ آنکھوں میں بے چینی پیدا ہو گئی تھی۔ وہ بے چین نگاہوں سے مجھے دیکھتا رہا، پھر آہستہ آہستہ اس کا چہرہ پرسکون ہو گیا اور اس نے کہا، تم آگے کہتے رہو۔ اگر اس فارسٹ آفیسر کا نام رحمان شاہ ہے تو میں اسے جانتا ہوں۔ کیا تم رحمان شاہی کی کہانی سنا رہے ہو؟ بالکل، اس کی ہی بات کر رہا ہوں۔ ہاں، وہ شہر کا رہنے والا خطرناک آدمی جو عقل و دانش کی دولت سے مالا مال ہے۔ مگر آگے کہو، آگے کہتے رہو۔ ان عورتوں کو تاوان کے لیے اغوا کر لیا گیا تھا، کیا یہ سچ ہے بدر جلال؟ بدر جلال خان کا چہرہ ایک بار پھر بے چینی سے سکڑ گیا۔ وہ شدید کشمکش کا شکار نظر آ رہا تھا اور میں گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے بدر جلال مجھ سے بھی مخلص رہنا چاہتا ہے اور کوئی ایسی بات بھی ہو جسے وہ چھپانے کا خواہش مند ہو۔ وہ خود بخود بڑبڑاتا بھی جا رہا تھا اور پھر آخر میں اس نے کہا، زندگی دینا اور لینا خدا کا کام ہوتا ہے، اس کے لیے وہ کوئی نہ کوئی ذریعہ بناتا ہے، لیکن اس کے بعد زندگی کے معمولات اتنے اہم نہیں ہوتے، کیونکہ رزاق بھی خدا ہی ہے، وہی روٹی دیتا ہے۔ خیر چھوڑو، یہ میرے اندر کی بات ہے۔ جنگوش نے تمہیں بھیجا ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تم سے سچ کہوں گا۔ رحمان شاہ بہت چالاک آدمی ہے۔ ہم لوگ شہری علاقوں سے ایسے لوگوں کو بے شک اٹھا لیتے ہیں جن سے ہماری کوئی دشمنی ہوتی ہے، اور اس کے بعد انہیں یہاں رکھتے ہیں، یا پھر ایسے لوگ جو ہماری رقم کھا جاتے ہیں اور وہاں شہروں میں ہم یا ہمارے ساتھی ان سے اپنی وہ رقم وصول نہیں کر سکتے تو ہم انہیں آزاد علاقے میں بلوا لیتے ہیں اور پھر ان کے لواحقین سے کہتے ہیں کہ ہماری رقم واپس کر دی جائے، ورنہ وہ لوگ زندہ واپس نہیں جا سکیں گے۔ اس طرح کے اور بھی واقعات ہوتے ہیں، ایسا کرتے ہیں ہم لوگ۔ لیکن اگر تمہیں یہ معلوم ہے نوجوان گل مراد کہ ادھر ہمارا کاروبار زیادہ تر دوسرا ہے، ہم ادھر سے پوست روانہ کرتے ہیں اور پوست کی زیر زمین کاشت بھی کرتے ہیں۔ یہ کام ہمارا زیادہ اچھا چل رہا ہے، چنانچہ اغوا برائے تاوان کے کیس ختم کر دیے گئے ہیں۔ ہمیں اپنی پیدا کی ہوئی پوست کو جنگل کے راستے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا ہوتا ہے، اور حکومت اس سلسلے میں اکثر ہمارا راستہ روکتی رہتی ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ پولیٹیکل ایجنٹ سے تعاون کریں اور ان کا حصہ انہیں پہنچاتے رہیں، لیکن کبھی کبھی کوئی غلط آدمی بھی آ جاتا ہے۔ رحمان شاہ بھی بہت ذمہ دار آدمی بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہم نے اسے سمجھایا اور کہا، دیکھو، ہمارے پاس کوئی اور ذریعہ معاش نہیں ہے، ہم مجبور ہیں، ان چٹانوں میں کھیتی باڑی نہیں ہو سکتی۔ یہ چھوٹی چھوٹی زمینیں ہم لوگ کھیتی باڑی اور سبزی اگانے کے لیے بناتے ہیں، برف کے موسم میں وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بھیڑیں پال کر ان کا اون باہر بھیجتے ہیں تو ہمیں اتنی روزی نہیں حاصل ہوتی کہ ہم اس سے اپنا کام پورا کر سکیں۔ چنانچہ ہمارے پاس دو ہی راستے رہ جاتے ہیں، ہم ہتھیار بناتے ہیں یا پوست کاشت کرتے ہیں، اور اس سے ہم لوگوں کی زندگی گزرتی ہے۔ رحمان شاہ جب یہاں فارسٹ آفیسر بن کر آیا تھا تو اس نے بہت ہنگامہ خیزی کی تھی، لیکن اس کے بعد معمول کے مطابق میں نے اس سے ملاقات کی اور اسے اپنی مشکل بتائی تو رحمان شاہ اس بات کے لیے تیار ہو گیا کہ وہ ہمیں مخصوص وقت سے جنگل میں راستہ دے دیا کرے گا، لیکن اس کے لیے مہینے کی ایک تاریخ مقرر کرنا ہوگی۔ البتہ رحمان شاہ ایک شریف آدمی ہے، اس نے ہم سے اس کام کا کوئی معاوضہ طلب نہیں کیا۔ ہم نے اسے دینے کی کوشش بھی کی تو اس نے کہا کہ ہماری مجبوری کو اس نے تسلیم کر لیا ہے، لیکن اس کے بدلے کچھ لینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کام میں شریک ہو گیا ہے جس کے لیے اسے شریک نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ وہ بول یوں نہیں رہا تھا کہ وہ کام اس کا نہیں ہے اور یہ ذمہ داری پولیٹیکل ایجنٹ کی ہے کہ وہ ہم سے کام کرے، اور پولیٹیکل ایجنٹ سے ہماری دوستی ہے۔ اس دوستی کا ذریعہ مت پوچھنا، کیونکہ ہم بتائیں گے نہیں، کیونکہ ہم اس سے وعدہ کر چکے ہیں۔ اب باقی رہی 18 مہینے پہلے کی بات، تو ہاں ایسا ہوا تھا۔ رحمان شاہ نے خود ہم سے ملاقات کی تھی اور ہمیں وہ جگہ بتائی جہاں وہ لوگ موجود تھے، یعنی وہ جو اپنے طور پر پکنک منانے کے لیے اس جگہ آئے تھے۔ رحمان شاہ نے پورا پروگرام بناتے ہوئے کہا تھا کہ جب وہ لوگ پکنک منانے آئیں گے تو ہم انہیں اغوا کر لیں گے، پھر اغوا اور تاوان کی بات ہوگی۔ چنانچہ ایسا ہوا تھا کہ ہم ان لوگوں کو، جن میں کچھ خواتین بھی تھیں، کچھ مرد بھی تھے،
اس انداز میں لائے تھے کہ وہ لوگ یہی محسوس کریں گے کہ انہیں اغوا کیا گیا ہے، اور اس کے بعد ہم نے باقاعدہ ان لوگوں پر یہ ظاہر کیا تھا کہ ہم ان کے بدلے تاوان مانگ رہے ہیں، لیکن اصل معاملہ ہمارے درمیان یعنی میرے اور رحمان شاہ کے درمیان تھا۔ یہ سب کچھ رحمان شاہ کی خواہش پر ہی ہوا تھا۔ میں تمہیں یہ کبھی نہ بتاتا اگر تم جنگوش کے آدمی نہ ہوتے۔ بات ختم ہو گئی، اب اس سلسلے میں کیا بات ہے؟ ٹھیک ہے، میں نے کہنا شروع کیا۔ جو بات اب میں آپ سے اس سلسلے میں پوچھنا چاہتا ہوں بدر جلال خان صاحب، وہ سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ ہاں پوچھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا ارادہ بدل جائے اور میرے دل میں یہ بات آ جائے کہ میں رحمان شاہ سے کیا ہوا وعدہ توڑ رہا ہوں۔ بدر جلال خان صاحب، کیا ان میں سے ایک لڑکی کو روک لیا گیا تھا؟ میرا مطلب ہے سارے لوگ واپس کر دیے گئے، کیا ایک لڑکی کسی وجہ سے روک لی گئی تھی؟ کیسا بات کرتا ہے، ایسا کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ وہ تو رحمان شاہ نے ہم سے ایسی بات کی تھی، ورنہ ہم تو ایسی بات کے لیے بھی کبھی تیار نہیں تھے کہ عورتوں کو اغوا کر کے لایا جائے، اور ہم تم سے یہ بات نہیں کہیں گے کہ ہمارا بات پر یقین کرو۔ تمہیں ہماری ہر بات پر یقین کرنا ہوگا، کیونکہ تم جنگوش کے آدمی ہو۔ تم سے جھوٹ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جنگوش سے جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ بات یہ تھا کہ رحمان شاہ نے بالکل غلط کہا، جتنا لوگ وہاں سے لائے تھے ان سب کو عزت و احترام کے ساتھ واپس کر دیا گیا تھا، اور ہم نے دوستی کے نام پر یہ الزام قبول کر لیا تھا کہ انہیں تاوان لے کر چھوڑا گیا ہے، مگر ہم نے یہ کام صرف دوستی کے لیے کیا تھا۔ گویا آپ کا مطلب ہے کہ ان میں سے کسی لڑکی کو روکا نہیں گیا تھا؟ بالکل نہیں، جتنا لوگوں کو یہاں لایا گیا تھا اتنا لوگ کو عزت و احترام کے ساتھ رحمان شاہ کے حوالے کر دیا گیا، اور بعد میں رحمان شاہ نے اس کا شکر ادا بھی کیا تھا، مگر یہ بات ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ تم آخر اس بارے میں کیوں پوچھتے ہو؟ کیا ایسا ویسا کوئی بات ہو گیا ہے؟ ہاں، کچھ ایسی ہی بات ہے، میں نے کہا، اور بدر جلال میری صورت دیکھنے لگا۔